آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا تقاضا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس کو دہرا دیا جائے، تو آج تیسرے دن پھر دوبارہ اس کو دہراتا ہوں مختصر انداز میں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جب اذان ہم پڑھتے ہیں تو عام طور سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس میں شروع میں جو حمزہ ہے اس کو کھینچ دیتے ہیں اور اللہ اکبر اس طریقے سے پڑھنے لگتے ہیں، تو اس سے اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے۔ کیونکہ جب حمزہ کو ہم نے کھینچ دیا، اب یہ دو حمزہ ہو جاتے ہیں اور اس کا مطلب ہو جاتا ہے کیا اللہ بڑا ہے، تو گویا اس کو اللہ کی بڑائی میں کیا ہے؟ شک ہے۔ اسی طریقے سے اکبر، اس میں غلطی کرتے اکبر، با کے بعد الف لگا دیتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ غلطی ہے۔ اسی طریقے سے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ اشہد میں جو ہا ہے اس کو کھا جاتے ہیں، اشہدو پڑھتے ہیں، اور اگر ہا پڑھتے ہیں اس کے بعد الف لگا دیتے ہیں اشہاد اللہ الہ، ال میں کیا کرتے ہیں؟ نون لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا ہے، تو اس نون کو بھی پڑھ دیتے ہیں، اللہ پڑھ دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لا الہ الہ، الہ میں جو الہ کا لام ہے، اس لام کے اوپر خالی کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، یعنی اتنا جتنے میں آدمی مٹھی بند کر کے کھولتا ہے، بند مٹھی کو کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا اس کو کھینچنا ہے۔ تو بعض لوگ اذان دیتے ہوئے الہ اس کو بہت کھینچ دیتے ہیں، بعض کیا کرتے ہیں الہ میں جو ہا ہے بعد میں اس ہا کے بعد الف لگا دیتے ہیں، اس کو کھینچ دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ صحیح تلفظ یہ ہے پہلے جملے کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس میں کیا غلطی کرتے ہیں؟ اشہد میں وہی غلطی کرتے ہیں جو پہلے بتایا کہ ہا کو چھوڑ دیتے ہیں یا ہا کے بعد الف لگا دیتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ میں محمد میں میم کے اوپر پیش ہے، اس میں ہونٹ گول نہیں کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ زبر پڑھ رہے ہوں، اس میں ہونٹ گول ہونے چاہیے۔ اس طریقے سے اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بعض کیا کرتے ہیں کہ رسول میں جو سین کے بعد واو ہے، اس واو کو سین کو بہت کھینچ دیں، رسول اللہ ایسے پڑھ دیتے ہیں، یہ رسول میں بھی غلطی کرتے ہیں، تو یہ اس میں بھی صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح۔ حی علی الصلاۃ، اس میں کیا غلطی کرتے ہیں؟ حیا میں ہا ہے، ہا کے بجائے ہا پڑھ دیتے ہیں، یا کے اوپر تشدید نہیں لگاتے ہیں، یا کے بعد الف پڑھ دیتے ہیں، یعنی حیا حیا۔ اور علی الصلاۃ میں جو علا ہے اس کا عین جو ہے اس کو الف سے حمزہ سے بدل دیتے ہیں، عین اچھے طریقے سے نکالتے نہیں ہیں، تو اس کا بھی صحیح تلفظ یہ ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ الصلاۃ کے آخر میں جو ہے یہ گولتا ہے، جو وقت کی حالت میں ہا سے بدل جاتی ہے، تو بہت سارے حی علی الصلاۃ پڑھ دیتے ہیں اس کو، تو صلاۃ پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ حی علی الفلاح، اس میں حیا میں وہی غلطی کرتے ہیں جو ابھی بتائی گئی کہ ہا کو ہا سے بدل دیتے ہیں، یا پر تشدید نہیں پڑھتے ہیں اور بعد میں الف لگا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے الفلاح، اس میں فا کو پھا پڑھ دیتے ہیں، تو اس کا تلفظ بھی درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح تلفظ یہ ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اذان ہو گئی، جب اذان ہم سنیں تو اس کا اذان کا جواب دینا یہ مسنون ہے، سنت ہے، اور جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسے ہمیں کہنا ہے۔ البتہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں کہ حی علی الصلاح ہی اس کے جواب میں کہا جائے، حی علی الفلاح ہی کہا جائے، اور یہ بھی ہے کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہا جائے۔ تو
تو لہذا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح وہ بھی، دونوں کو اگر جمع کر لیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ جب اذان ہو گئی، اذان کے بعد اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، سننے والے کو بھی اور اذان پڑھنے والے کو بھی، اور اس کے بعد پھر وسیلے کی دعا کرنی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یہی الفاظ حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، عام کتابوں کے اندر وعدتہ یہاں تک کے الفاظ ہے، اور بہقی کی روایت میں انک لا تخلف المیعاد یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ لہٰذا انہی الفاظ میں اگر ہم دعا پڑھیں گے تو اس میں الگ ایک نورانیت ہوتی ہے، لیکن جو اردو کی کتابوں میں بیچ میں اضافہ ہے وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ، اسی طریقے سے وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کے الفاظ کا اگر کوئی آدمی وہ پڑھتا ہے، کسی نے بچپن میں اسی کو یاد کیا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، ویسے آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، وہ شفاعت کا مستحق ہو جائے گا، میدان محشر میں اس کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ اس لیے ہمیں پابندی کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اذان ہو گئی، اذان کے بعد پھر آگے اقامت ہے۔ اقامت میں بھی وہی الفاظ دہرائے جائیں گے جو اذان میں ہے۔ ہاں ایک بات فجر کی اذان کے حوالے سے رہ گئی، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد اضافہ ہے الصلاۃ خیر من النوم کا، 2 مرتبہ یہ کہا جائے گا، اور اس کے جواب میں فقہ نے لکھا ہے کہنا چاہیے صدقتا و بررتا، تو نے سچ کہا اور تو نے نیکی کا کام کیا۔ الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور اس جملے کے اذان میں شامل ہونے کے حوالے سے روایات میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، صحابہ آ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد تھوڑا لیٹ جاتے تھے، تو آپ کو نیند پڑ گئی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا یا رسول اللہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ والرسول نائم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے ہیں۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا کہ حضرت بلال نے ایسا کہا۔ آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ اب فجر کی اذان میں اس جملے کو شامل کر دو۔ اس کے بعد پھر فجر کی اذان میں یہ جملہ بڑھا دیا گیا الصلاۃ خیر من النوم کا۔ اقامت میں اذان کے جو کلمات ہیں انہی کو دہرایا جائے گا، البتہ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ اس کا اضافہ ہے۔ روایات میں جو الفاظ اقامت کے آتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ روایات میں کم الفاظ آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ بھی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے انہی الفاظ کو اختیار کیا ہے، اس لیے جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے ان کو پتہ ہے کہ وہاں جب اقامت پڑھتے ہیں تو یہی الفاظ پڑھتے ہیں، اور دوسری روایات میں ویسے ہی الفاظ ہیں جیسے اذان کے ہی، 2 مرتبہ۔ البتہ ان کے پڑھنے کا انداز جو ہوگا وہ اذان کی طرح نہیں ہوگا۔ اذان میں ہر جملہ ہم الگ الگ پڑھتے تھے، اللہ اکبر سانس توڑ دیتے تھے، اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ سانس توڑ دیا، پھر دوسری مرتبہ پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن اذان پڑھتے ہوئے دونوں جملوں کو ایک سانس میں ادا کرنا ہے، اس طریقے سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا الہ الا اللہ. یہ طریقہ ہوگا الفاظ کو ادا کرنے کا اقامت میں، یعنی جو مماثل کلمات ہیں ڈبل ڈبل ہیں ان کو دونوں کو ایک سانس میں کہنا ہے. اور جس طرح اذان پڑھتے ہوئے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں گردن کو دائیں جانب حی علی الصلاۃ میں اور حی علی الفلاح میں بائیں جانب گھمائیں گے تو اسی طریقے سے اقامت میں بھی گردن کو گھمانا ہے. اور گھمانے کا طریقہ میں نے بتایا تھا اذان کے اندر کہ گردن کو پہلے گھما لیں گے پھر وہی کلمے کو شروع کرنا وہی ختم کرنا ہے. اسی طریقے سے ادھر بھی پہلے گردن گھما لیں گے وہی کلمہ شروع کرنا اور وہیں پر ختم کرنا ہے، یعنی کانوں میں انگلی رکھ کے شروع سے ہی. اور اس طریقے سے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اذان میں تو اس طریقے سے گھمائیں گے، اقامت میں گردن کو گھما لیا ایسے، یہی شروع کیا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اس طریقے سے اقامت میں بھی گردن کو گھمانا یہ مستحب ہے اور مسنون بھی لکھا ہے. تو اقامت میں بھی، اقامت کا بھی جواب ہے، جس طرح اذان کا جواب ہے اسی طریقے سے اقامت کا بھی جواب ہے. اور جب اقامت پڑھنے والا قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح کہتا ہے تو اس کے جواب میں یہ کہنا ہے اقامہ اللہ و ادامہ اقامہ اللہ و ادامہ، اللہ اس کو قائم رکھے اور اس کو دائم رکھے. یہ گویا ہم دعا کرتے ہیں اس کے جواب میں. باقی الفاظ وہی دہرائیں گے جو اقامت پڑھنے والا دہرا رہا ہے. اذان اور اقامت ان دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعل بین اذانک و اقامتک، اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ کرو کہ یہاں تک کہ کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے، اور جو بیت الخلاء میں گیا ہے وہ وہاں سے فارغ ہو کے وضو کر کے آ جائے، اور جو گھر میں ہے وہ نماز کی تیاری کر کے آ جائے. اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. مغرب کے علاوہ باقی نمازوں میں تو الحمدللہ ہمارے یہاں فاصلہ ہوتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان. تھوڑا سا ہم فصل کرتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں، اس کے بعد اقامت کہی جاتی ہے، تب تک لوگ آ جاتے ہیں. لیکن مغرب میں وقفہ بالکل ہم کرتے نہیں ہیں، ادھر اذان ختم ہوئی اور ادھر اقامت شروع کر دیتے ہیں. نہیں، مغرب میں بھی تھوڑا سا وقفہ کرنا چاہیے. یہاں ہم کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ سارے لوگ اس وقت مسجد میں ہوں گے؟ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، مؤذن کی آواز کان میں پڑی، اب ان کو پتہ چلا اب وہ آئیں گے، تو جب تک وہ پہنچیں گے تب تک 1 رکعت 2 رکعتیں نکل چکی ہوگی. اس لیے مغرب کی نماز میں بھی 1-2 منٹ کا زیادہ فاصلہ مغرب میں نہیں، چونکہ مغرب کا وقت کم ہے تو 1-2 منٹ کا فاصلہ بلکہ 3 منٹ کا فاصلہ مغرب میں بھی رکھ لینا چاہیے، تاکہ جو متنبع نہیں تھا اور جیسے اذان ہوئی وہ متنبع ہوا، اب وہ آ سکے اور جماعت کے اندر شریک ہو جائے اور اس کی جماعت یا تکبیر اولیٰ نہ چھوٹنے پائے. جس طرح رمضان میں ہم فاصلہ کرتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے عام دنوں میں بھی تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے. 2 منٹ کا، 2 سے 2.5 منٹ کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اقامت شروع کرنا. جس نے اذان پڑھی یہ اس کا حق ہے، اسی کو پڑھنے دو اقامت. ہاں اگر وہ اذان پڑھنے والا خود کسی کو اجازت دے دے کہ میری طرف سے آپ اقامت پڑھیے تو پھر آدمی کو پڑھنی چاہیے، ورنہ یہ اسی کا حق ہے جس نے اذان پڑھی ہے. اقامت کے وقت کب کھڑے ہوں گے، اس سلسلے میں افراط اور تفرید سے کام لیا جا رہا ہے. اقام یقیم اقامتن، اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا. تو ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں، جیسے ٹائم ہوا سب کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی اقامت شروع ہوئی نہیں، اقامت پڑھنے والے نے کھڑے ہونے کا ہمیں آرڈر دیا ہی نہیں، کھڑے ہونے کے لیے کہا ہی نہیں، ہم پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کو فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے. تو اقامت شروع ہونے سے پہلے کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے.
اقامت پڑھنے والا اقامت شروع کرے، جیسے وہ اقامت شروع کرے بس سب کھڑے ہونا شروع ہو جائیں، ادھر وہ اقامت ختم کرے، امام دیکھ لے صفیں سیدھی ہے، نماز شروع کرا دے، اگر صفیں سیدھی نہیں ہے تو پہلے صف سیدھی کرائے، اس کے بعد پھر نماز شروع کرائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل فتح الملہم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے تھے اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی طرف دیکھتے رہتے تھے، آپ کے حجرے کے دروازے کی طرف۔ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹاتے نماز کے لیے آنے کے لیے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فوراً اقامت شروع کر دیتے، اب دوسرے صحابہ کو پتہ چلتا، وہ بھی کھڑا ہونا شروع ہو جاتے تھے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے، اگر صفیں سیدھی ہے نماز شروع کرا دیتے، صفیں سیدھی نہیں ہے تو صفیں سیدھی کراتے، پھر نماز پڑھاتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کرام کے کھڑے ہونے کا طریقہ۔ اب اس میں کیا ہے، ہم پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ غلط ہے، اور بعض لوگ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تک بیٹھے ہی رہتے ہیں اور اس بیٹھے رہنے کو فرض سمجھتے ہیں، اگر کوئی کھڑا ہے تو اس کو بھی بٹھا دیتے ہیں، انہوں نے بھی تفریط سے کام لیا، کہیں افراط اور کہیں تفریط ہے۔ صحیح طریقہ جو صحابہ کا وہ میں نے بتا دیا۔ فقہاء کرام نے جو لکھا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کی بات جو لکھی ہے، اس کے بارے میں علامہ طحطاوی رحمہ اللہ انہوں نے یہ نقل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ سے پہلے پہلے کھڑے ہو جانا ہے، حی علی الصلاۃ کے بعد بیٹھنا جائز نہیں ہے، حی علی الصلاۃ سے پہلے پہلے کھڑے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے بیٹھے ہی رہیں اور حی علی الصلاۃ پر ہی کھڑے ہوں، نہیں، بلکہ پہلے سے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں، حی علی الصلاۃ کے بعد بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے فقہاء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اصل میں تعلق کھڑے ہونے کا وہ امام کے ساتھ ہے، اگر امام پہلے سے مسجد میں موجود ہے، اقامت شروع ہوتے ہی لوگ کھڑے ہو جائیں، اور اگر امام پہلے سے موجود نہیں ہے تو امام اگر سامنے سے آ رہا ہے، جیسے امام پر لوگوں کی نظر پڑے تب کھڑے ہوں، اس سے پہلے کھڑے نہ ہوں، چاہے آدھی اقامت ہوگی تب بھی کھڑے نہ ہوں، امام پر نظر پڑے پھر کھڑے ہوں، اور اگر امام پیچھے سے آ رہا ہے، ادھر اقامت شروع ہو گئی ادھر امام پیچھے سے آ رہا ہے، تو جس صف سے امام گزر رہا ہے وہ صف کھڑی ہوتی جائے گی امام کے ساتھ، کیونکہ حضور نے فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، تم کھڑے نہ ہوا کرو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو۔ یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت شروع کر دیتے، تب تک کوئی آدمی آ گیا اور آ کر آپ سے کوئی بات پوچھنے لگ گیا، تو آپ کو بعض دفعہ نکلنے میں دیر ہو جاتی، پھر لوگوں کو کھڑے کھڑے انتظار کرنا پڑتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم بلال کی اقامت کہنے پر نہ کھڑے ہوا کرو، لا تقوموا حتی ترونی، تب کھڑے ہوا کرو یہاں تک کہ تم مجھے دیکھو، جب مجھے دیکھو گے تب کھڑے ہوا کرو۔ اسی پر فقہاء کرام نے یہ لکھا کہ اگر امام سامنے سے آ رہا ہے دیکھتے ہی کھڑے ہو جائیں، اور اگر امام پیچھے سے آ رہا ہے تو جس صف سے امام گزر رہا ہے اس صف والے کھڑے ہو جائیں۔ لہذا جو لوگ اس میں شدت اختیار کرتے ہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر ہی کھڑے ہونا ہے، اس سے پہلے کھڑا ہونا جائز نہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب علامہ طحطاوی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سے پہلے پہلے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد بیٹھے رہنا جائز نہیں ہے۔ اور جو امام آ کر مصلی پر بیٹھتا ہے اس کے بعد ایک آدمی کو کہتا ہے کہ آپ اقامت پڑھیے اور باقی لوگوں کو بھی بٹھا دیتا ہے، یہ تو کہیں اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طریقے سے آپ آ کر پہلے مصلی پر بیٹھے ہوں، لوگوں کو بھی بیٹھنے کا جو کھڑے تھے ان کو بھی بتایا ہو کہ بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد پھر اقامت کہنے کے لیے کہا ہو، پھر حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں، کہیں کوئی روایت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی روایت ہے جس میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہو، ہم آج سے ہی شروع کر دیں گے، کوئی پیش کرے جی۔ تو لہٰذا طریقہ میں نے بتا دیا صحابہ کا کیا ہے، اقامت شروع ہوگی تب کھڑے ہوں گے، گھڑی کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوں گے، اور اقامت شروع ہوتے ہی کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر حی علی الصلاۃ سے پہلے پہلے سب کھڑے ہو جائیں، سب کو سیدھا کر لیں، امام اس کے بعد دیکھے صفیں سیدھی ہے نماز شروع کرا دے، اگر صفیں سیدھی نہیں ہے تو پھر صفیں سیدھی کرائے گا، پھر نماز شروع کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ